لیکن کچھ لوگ پریشان ہوئے تھے آزاد کشمیر میں. واقعی وہ لوگ آزاد ہیں، وہ لوگ آزاد ہیں. ہم ابھی تک غلامیت کے طوق میں. وہ اچھا کیا برا کیا آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. ایک ہفتے تک انہوں نے پورے علاقے کو یرغمال بنایا اور انہوں نے یہاں تک کہا نہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں نہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمارا اپنا ملک ہے آزاد کشمیر، یہاں ہماری اپنی حکومت بیٹھے گی اور یہاں سے جو لائے عمل طے ہوگا وہی جائے گا بس. تو انہوں نے احتجاج کیا. مسلمانوں احتجاج حق ہے، وردی پر آپ نہ ہاتھ اٹھائے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پیار محبت سے آپ سمجھا لیں. لیکن آزاد کشمیر والوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ اصل آزاد ہیں، تم لوگ ابھی تک غلامیت کے طوق میں ڈلے ہوئے ہو. ہم غلام ہیں، اب تک غلام ہیں. اس پورے علاقے میں کتنے گھر ہیں؟ 500 600 800 مکانات ہیں. روزانہ ایک دن بعد رات کو شرارت ہو رہی ہے، کسی کو خبر نہیں ہے. 4 بجے 4:30 بجے لائٹیں بند کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ ہمارا نمائندہ باقاعدہ گیا ہے، گول مارکیٹ میں گیا، چاولہ مارکیٹ میں گیا. گول مارکیٹ والے کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک والے آپ چاولہ والا سے رابطہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. بھئی یہ شیڈول تم نے بنائے نا، لائٹ بند کرنے کے شیڈول، یہ عذاب تم مسلط کر رہے ہو. لیکن یہ شیڈول رات کے شیڈول کہاں؟ ہمارے یہاں تو رات کے شیڈول نہیں ہے. تو یہ بند کون کر رہا ہے کا معلوم نہیں ہے. گاڑیاں آ رہی ہے، تمہیں معلوم کیوں نہیں؟ رات کا کون سا عملہ ملوث ہے تمہیں معلوم کیوں نہیں ہے؟ پچھلے جمعے سے پہلے امام صاحب نے فاروقیہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی شرارتی ٹولہ ہے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور رات کو لائٹ بند کرنے کی کئی سازشیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس رات پانی آنے کو ہے اس رات یہ لوگ لائٹ بند کر رہے ہیں، یا لائٹ بند کرنے کے بعد یہ مختلف کمپنیوں کو سپلائی کرتے لائٹ بھاری مقدار پہ. مختلف باتیں ہیں. میری تمام سیاسی ورکروں سے، ہم سیاست میں ہے نہیں، سیاسی ورکروں سے یہاں ایک دوسرے پر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اس نے فلاں پارٹی کو کہہ دیا اس کے لیے باہر نکلتے ہیں، فلاں پارٹی کو کہہ دیا باہر نکلتے ہیں. اس کے لیے کیوں نہیں اتحاد کرتے ہو؟ اس کے لیے باہر آؤ. یہ ایمانی اخلاقی غیرت کا تقاضا ہے. کم از کم ہم اپنے علاقے کو تو سدھاریں، اس علاقے کو تو بنائیں. ٹھیک ہے سیاست ہے اپنی جگہ، پارٹی بازی ہے اپنی جگہ، لیکن یہ تو دیکھیں آپ کے گھر پہ بھی لائٹ جاری ہے، میرے گھر پہ بھی لائٹ جاری ہے. آپ کے گھر پہ بھی پانی نہیں آ رہا، میرے گھر پہ بھی پانی نہیں آ رہا. پہلے ہم 24 گھنٹے بجلی استعمال کرتے تھے تو 2000 بل آتا تھا. اب 12 گھنٹے بجلی استعمال کرتے ہیں تو 6000 بل کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہم سے ناجائز بل کیوں لے رہے ہیں؟ حرام والا بل ہم سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو باہر کے اس کے لیے اتحاد بنانا ہوگا. چند 600-800 گھروں میں صرف 4 نوجوان میرے پاس آئے اور جنہوں نے کہا ہم رات کی قربانی دیں گے اور ہم اس جگہ پہ بیٹھیں گے، باقاعدہ ویڈیو بنائیں گے اور اس وقت تک جب تک وہ لائٹ بند نہ کریں ہم اس گاڑی کی بھی بنائیں گے، پھر اس عملے کو پکڑیں گے اور ان سے پوچھ تاچھ کریں گے. یہ احتجاج ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، راتوں کو قربانی دینی ہوگی. یہ شرارت ہم دنوں میں تو برداشت کر رہے ہیں، راتوں کی صورت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں، ہم تو چھتوں پہ سو جائیں گے، باہر نکل کر ہوا کے دوش کھا لیں گے، لیکن ہماری مائیں بہنیں وہ کہاں جائیں گی؟ ہمارے بلکتے بچے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے لیے ایک مٹھی اور پاور بننا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا اور اس پورے علاقے کو ایک مضبوط ترین ایک لائے عمل طے کرنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ہم اسی طرح شکنجے میں گھڑے جائیں گے. وہ ہم پر ہر طرح سے مسلط ہو رہا ہے کہ الیکٹرک والے ناانصافیوں پر حرام کردہ بل پیش کر رہے ہیں اور پھر اسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ کا ایک طوفان بدتمیزی اس نے پیدا کیا ہوا ہے. پھر چلتے چلتے اب رات کو بھی وہ نیند کو غارت کر رہا ہے اور اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ رات کو لائٹ کون بند کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے رات کے شیڈول کے اندر کون لوگ آتے ہیں، کون سے عناصر ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ. پھر ہمارے پاس پیار محبت نہیں ہوگی. 2 ہفتے سے ہم یہ 3 ہفتے سے برداشت کر رہے ہیں، رات کے یہ سکون کو ہم غارت کر رہے ہیں جس سے ہماری عبادات کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے. تو یہ تو انتظامیہ اور خصوصاً ہمارے علاقے کے جو معززین ہیں جن کا ایک اثر رسوخ ہے، ایک پاور ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس پر ایک لائے عمل طے کریں.
ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کی جائے کہ راتوں کو آپ شرارت یہ نہ کریں، ہمیں یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔